جو موضوع 2 دن سے شروع کیا ہے اور جو موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آج اس کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ قریب آ جاؤ۔ ہو جانے دو، تو تھوڑی دیر میں ہو جائے۔ تو شیخ صاحب بھی ہے، تو شیخ صاحب کے رعب سے گر گئے ہو، ہاں اس لیے، اور چونکہ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں تو اثر اتنا دور تک پہنچا۔ گزشتہ کل جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں سے آج بھی آغاز کرتا ہوں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے یعنی اللہ رب العزت کو، کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے، جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے، برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے۔ درمیان کا کچھ حصہ کل سنایا تھا، اس کو میں حذف کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے۔ یہی آپ کو سنانا تھا، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ سے صفا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے۔ 30ویں پارے میں سورت ہے نا، سورہ نبا، تو یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے، اور آخری مصرع ہے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ کل ایک بات درمیان میں آئی تھی اور اس کی میں تکمیل نہیں کر پایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ کو تو شاید پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، لیکن بعض لوگوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کو بھی نہیں بخشا، قلم اٹھایا اور اٹھاتے چلے گئے اور یہ تک بھول گئے کہ انبیاء کون ہیں۔ آپ
مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ کی تفسیر پڑھو تو آدمی سر پہ ہاتھ دے دیتا ہے. یعنی ایسی گستاخی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں. تو اس لیے اپنا یہ عقیدے کی بات ہے. تو کہا ہے کہ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے. دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ کر اس کا فیصلہ مت کیا کرو. بعض مرتبہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر کچھ فرماتے ہیں اور دوسرے مقام پر کچھ فرماتے ہیں. تو یہاں اب آدمی کو ضرورت پڑتی ہے کسی اہل علم کی کہ جو واقع میں صحیح علم رکھتا ہو، تاکہ وہ دونوں آیتوں میں کیا دے سکے، تطبیق دے سکے. اب دیکھیے یہی حضرت آدم علیہ السلام، چلے آپ نے پڑھا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ قوالی کا شوق رہا ہو. ہیں کسی زمانے میں یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں قوالی کا شوق رہا ہوتا تھا پہلے. میرے والد مرحوم اللہ غری کے رحمت کرے، شیخ صاحب، ان کو بھی قوالی کا بہت شوق تھا. تو گھر میں بجتی تھی اسماعیل آزاد اور یوسف آزاد. ہیں ہاں، تو وہ مشہور تھے قوال اسماعیل آزاد اور، ہے نا حسن بھائی؟ ہاں، اسماعیل آزاد اور یوسف آزاد. البتہ والد صاحب اتنا احتیاط کرتے تھے، ہمارے سامنے نہیں بجاتے تھے. ہم اسکول گئے ہیں، مدرسے گئے ہیں، تو ورنہ ہم آتے تھے تو ان کو قاری حنیف ملتانی کا بیان بہت پسند تھا. وہ جو نابینا تھے تو ان کی کیسٹ ہمارے یہاں بہت چلتی تھی، ہے نا، بیانات. تو وہاں بیانات رکھ دیتے تھے. اسی طرح ایک اور مشہور مقرر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو غری کے رحمت کرے، حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم صاحب نور اللہ مرقدہ. تو والد صاحب کو ان کا بیان بھی بہت پسند تھا. تو وہ اور نعت وغیرہ. ہمارے قریب میں ایک بستی ہے کچھولی، ہمارے عبدالصمد چچا کے داماد ہیں وہاں کے. تو وہاں ایک صاحب ہے سلیم بھائی بھیکھا، حافظ قرآن بھی ہے غالباً، حافظ سلیم بھیکھا، جانتے ہو؟ تو وہ نعت خواں ہیں، ان کا آواز بہت اچھا ہے، ان کی آواز. تو ان کی نعت گھر میں سنی جاتی تھی، لیکن ہم نہیں ہوتے تھے تو قوالی سنتے تھے اور اس کو چھپا کے رکھتے تھے کیسٹ کو. لیکن ہوتا کیا تھا، بعض مرتبہ ہم مدرسے سے آ گئے، اسکول سے آ گئے، والد صاحب بھول جاتے تھے وقت کہ بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. تو ادھر یوسف آزاد اور ادھر ہاں بہرحال ہم پہ جو پابندی لگانا چاہتے تھے ہم بھی آزاد، کہ وہ پتہ جو ہے وہ چل گیا. تو وہ سنتے رہتے تھے یوسف آزاد اور اسماعیل آزاد کو. تو وہ قوال بعض مرتبہ نہ بولنے کے جملے بھی بولتے ہیں اور نہ گانے کے جملے بھی گاتے تھے. ایک یہ جملہ بھی تھا اس میں، شاید آپ نے سنا ہو، کہ آدم سے ہوئی نادانی جنت کا چھوٹا. میرے خیال سے کوئی قوال نہیں سنتا تھا. دانا پانی، ہے نا؟ ہاں، دانا پانی، کہ آدم سے ہوئی نادانی جنت کا چھوٹا دانا پانی. تو بہرحال کوئی نادانی نہیں ہوئی. انبیاء نادان نہیں ہوتے، انبیاء تو داناؤں کے سردار ہوتے ہیں. یاد رکھنا، کوئی نبی نادان نہیں ہوتا. ہاں، ہر نبی یعنی پوری امت، علماء نے لکھی ہے یہ بات، کہ پوری امت کی عقلوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرا جو پلڑا ہے اس میں نبی کی عقل کو رکھ دو، تو کون سا پلڑا بھاری ہو جائے گا؟ نبی کی عقل کا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا. تو یاد رکھو، نبی نادان نہیں ہوتا. نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی دانا ہوتا ہے، بلکہ داناؤں کا سردار ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے دو لفظ الگ الگ جگہ پر استعمال کیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. اس لیے بعضوں کو دھوکہ لگا، بعضوں کو جو نہیں لکھنا چاہیے تھے تو بعضوں نے وہ لکھ دیا. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرح اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. پہلے پارے سے شروع ہو جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر. تو ایک موقع پر قرآن کریم یوں فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے،
وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، غالباً 16واں پارا یہ حافظ ان کے. ہاں હવે હાફિઝ સાહેબ અશફાક ભાઈ બીતા વગેરે મોલ સાહેબ હવે મને જ પૂછા કરે હે કે કયા સુપારામાં છે ને મેં જવાબ નહીં આપ્યું તારા મારી પોલ ખુલી જાય. તો બહરહાલ کیا ہے وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، یہ 16ویں پارے میں فرمایا. عصا یہ عصا اور معصیت یہ اسی سے ہے. تو یہ عصا یہاں پر آیا ہے عین صاد یا یا، اور ہمارے چودھری صاحب کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا ہے وہ عین صاد اور الف والا ہے، وہ جو عصا ہوتا ہے. لیکن یہ جو معصیت اور یہ جو عصا ہے یہ اسی سے نکلا ہے، عصا سے، یعنی دونوں کے اندر کیا ہے مناسبت ہے. لیکن بہرحال ابھی میں اس طرف نہیں جاتا. تو عصا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، اسی سے ہم بولتے ہیں معصیت. معصیت کا کیا معنی؟ گناہ ہے نا. معصیت کا کیا معنی؟ گناہ. تو عصا یعنی گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، خالق کی نافرمانی. اور اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں اس مقام پر نورانی بھائی بیان فرما رہے ہیں کہ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. اللہ خود فرما رہے ہیں فغوا، غوا بھی آیا، فغوا، اور عصا بھی آ گیا. اور عصا کا معنی گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صرف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا، بلکہ سارے انبیاء کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہ صغیرہ سے بھی اور گناہ کبیرہ سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں. گناہوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. ہاں حفاظت جو ہے وہ فرماتے ہیں. دیکھیے ایک ہے برائی سے ہم دور ہو، اور دوسرا ہے کہ برائی ہم سے دور ہو، ہے نا حنیف بھائی؟ حنیف بھائی سمجھ گئے. یہ فرق سمجھو، میری اگلی بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. میں قرآن سے آپ کو دلیل دوں گا انشاءاللہ. پھر میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک ہے برائی سے ہم بچے، اور دوسرا کیا ہے فاروق بھائی؟ ہاں یہ ہوئی بات، برائی ہم سے بچے. سمجھو تو اگلی بار سمجھ میں آئے گی. پھر میں فبی اعلی ربکما تکذبان کی طرح دہراتا ہوں. عبدالرؤف بھائی ہاں بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ سمجھیں گے تو آپ کو پوری زندگی انشاءاللہ کام دے گا. پھر میں دہراتا ہوں، ایک ہے ہم برائی سے بچے، اور دوسرا کیا ہے عارف بھائی؟ ہم ایک برائی سے ہم دور ہو، دوسرا برائی ہم سے دور ہو. دیکھیے ہمارا دوسرا عقیدہ، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہے، اور حضرات صحابہ کرام محفوظ ہے. کیا ہے؟ محفوظ ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے معصوم اور دوسرا ہے محفوظ. محفوظ کا معنی یہ کہ جو کام نہیں کرنا وہ کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس پہ قائم نہیں رکھتا، توبہ کی توفیق دے دیتا ڈیفینیٹلی. یعنی ان کو توبہ کی توفیق ڈیفینیٹلی مل جاتی ہے 100%، بلکہ آپ اس سے زیادہ بھی کہہ لیں. اللہ نہ کرے مجھ سے اور آپ سے گناہ ہو گیا، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. ہاں لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گناہ کے بعد مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق بھی ہوگی. یہ کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں دی ہمیں. یہ گارنٹی مجھے اور آپ کو نہیں دی ہے، میرے اور آپ کے لیے گارنٹی نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کے لیے گارنٹی ہے. صحابہ کرام کے لیے کیا ہے؟ گارنٹی ہے کہ اگر ان سے گناہ ہوا بھی تو اللہ رب العزت ان کو اس پر باقی نہیں رکھتا، توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اور آدمی ایک مرتبہ گناہ سے توبہ کر لے شبیر چچا، تو وہ کیسا ہو گیا؟ گویا کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ہے نا؟ یہی ہے نا کہ پھر اس نے گناہ کیا ہی نہیں.
بلکہ شریعت کی یہ تعلیم ہے مجھے اور آپ کو کہ جس گناہ سے میں اور آپ توبہ کر چکے ہیں دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بھی مت کرو. ہاں، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے، اسے دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا ہے، اس کو دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. اب دیکھیے سورہ حجرات کون سے پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں. اللہ رب العزت پہلے رکوع میں صحابہ کرام کے تعلق سے یوں فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ یہ فرما رہے ہیں، انداز کیسا اختیار کیا، مفہوم یہ ہے چودھری صاحب. اللہ دیکھیے امتحان گاہ میں جو امتحان ہوتا ہے، ابھی ہمارے یہ جو مسجد کے ساتھ مدرسہ چلتا ہے غالباً امتحان کا وقت قریب ہے نا. تو امتحان بچے امتحان دیتے ہیں اور جو امتحان لینے آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ممتحن. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ممتحن، یعنی امتحان لینے والا. اور جو طلبہ ہے اشرف بھائی وہ ہے امتحان وہ امتحان دینے والے. تو ہمارا امتحان تو ویسے اللہ رب العزت سب کا امتحان لیتا ہے لیکن امتحان گاہ میں ہم ہیں، کوئی استاد آ کر بیٹھا وہ امتحان لے رہا ہے. صحابہ کرام کا ممتحن خود اللہ رب العزت ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. مفہوم یہ ہے ہاشم بھائی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کا امتحان لیا اور وہ اس میں سکسیس ہو گئے، پاس ہو گئے. گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے کہ انہوں نے امتحان دیا، ہم نے امتحان لیا اور سارے صحابہ اعلیٰ نمبر سے پاس ہو گئے. ایسا نہیں کہ پرائم منسٹر ہو گئے اب ڈگریاں بتا رہے ہیں اور جہاں کی ڈگری بتا رہے ہیں انہی کو نہیں معلوم کہ یہ بندہ یہاں کبھی پڑھا بھی ہے. حسین بھائی یہ اشارے والی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے کس کے لیے کہا ہے. ہاں، تو اسی لیے ہمارے ایک بزرگ ابراہیم بھائی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری مجلس میں بیٹھو تو بھائی ایسے بیٹھو جو اشارے کی زبان سمجھے. اور کہاں بھی جاتا ہے کہاوت ہے کہ عقل مند کے لیے کیا کافی؟ امتیاز بھائی اشارہ، اور گدھے کے لیے تمہیں کیوں، میں تو نہیں کہوں. تو وہ کیا ہے، اس کے لیے اشارہ جو ہے کافی ہے. اور آگے وہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے رات کے بیان میں کہ بھائی دیکھو 9 بجے بعد بیان، رات بڑی ہوتی ہے ہمارے یہاں 9 بجے بعد بیان شروع ہوتا ہے. فرمایا ہے کہ جو گدھے ہے بے وقوف ہے وہ وہاں 9 سے 12 میں ہے اور یہاں 9 سے 12 میں جو ہے وہ عقل مند ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو وہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون ذلک الفوز العظیم ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم مغفرۃ واجر عظیم وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. یہ سب صحابہ کرام کے لیے فرمایا گیا. اس لیے آج کے دور میں مولانا، میں نام لے لیتا ہوں، جب وہ صحابہ کو نہیں بخشتے تو ہم کیوں نام لینے میں شرم حیا محسوس کریں. مولانا سلمان ندوی جانتے ہو نا؟ ہاں، یہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے رہتے اور خاص کر محرم جب آتا ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص نشانہ بناتے ہیں. اور ہم جو علماء دیوبند ہیں، ہمارے اکابر دیوبند ہیں اور ہم جو دیوبندی ہے، تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے دیوبندیوں کے مشن میں ایک مشن یہ بھی ہے کہ نبی انبیاء کے خلاف گستاخی اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے. جو بھی دیوبندی ہوگا وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. نہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں ہم گستاخی برداشت کریں گے اور نہ حضرات صحابہ کرام کے. کیوں حضرات صحابہ کرام کے لیے؟ وہ سمجھو، اس لیے کہ قرآن کریم اور احادیث پاک کا ذخیرہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں
ہم تک جو پہنچی ہے فاروق بھائی اس میں واسطہ کون ہے؟ صحابہ ہے، عبد الرؤف بھائی صحابہ ہے نا. اور اگر درمیان میں ہاشم بھائی جو واسطہ بنے ہیں اسی پہ انگلی اٹھے گی، اسی کو تم کیا کر دو گے؟ نشانہ بناؤ گے. تو پھر بات تو آگے تک پہنچی ہے نہیں کہ نا، بات حسن بھائی کہاں تک پہنچے گی؟ پھر وہ آگے تک پہنچے گی. اس لیے صحابہ کرام کے خلاف ہی گستاخی کو برداشت نہ کرو تاکہ اس کی ہمت آگے بڑھے ہی نہیں. اگر ہم چپ رہ گئے، خاموش رہ گئے عبد القادر چچا، تو کیا ہوگا؟ ان کی ہمت اور بڑھے گی، ان کی ہمت وہ اور بڑھے گی، اور پھر تو دین چونچوں کا مربع ہو جائے گا. یہی تو ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس بات کو بیان کیا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. بہت بڑے آدمی ہمارے اکابر میں. جب ان کا درس کا حلقہ لگتا تھا دہلی کی مسجد کے اندر تو مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے لوگ وہ ہوتے تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جو استدلال کیا ہے، مولانا اقبال صاحب جو موجود ہے وہ ان کو لطف آئے گا کیسا استدلال کیا ہے قرآن کریم کی آیت سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے. سورہ نمل میں ایک جگہ پر ہے کہ چیونٹی کا قصہ ہے. چیونٹی کا جو سردار ہے، آپ سردارن کہہ لیجئے یا سردار کیا کہیں گے لیکن قرآن نے فرمایا قالت. اور مولانا اقبال صاحب جانتے ہیں یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مولانا اقبال صاحب آپ کا بھی امتحان ہو جائے. مؤنث ہے نا؟ ہاں یہ مؤنث ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا تھی وہ. چلے بہرحال آپ جو بھی سمجھے. تو چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے. وہ گھوڑے پر ہے، سواری پر ہے، لشکر گزرنے والا ہے. وہ چیونٹی خبر لاتی ہے دور کی. وہ رپورٹر وہ بھی رکھتی ہوگی، ہے نا، بریکنگ نیوز. آج کی زبان میں اللہ دماغ کھائی جائے. بریکنگ نیوز 10 منٹ نہ اما 5 منٹ تو آج بولا کرے. اور یہ وہ پٹی پہ یہی جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے کہ دماغ آدمی کا ختم ہو جائے. تو وہ سردار تھی. تو اس سے پتا چلا سردار کی نظر سب چیزوں پہ ہونی چاہیے. جب وہ سردار بنا ہے આપણે ત્યાં તો જે મોટો હોય સંસ્થાનો કોઈ બી તંજીમ છે તેને આપણે કે ઓ આવું જ કે મને તો ખબર જ નહીં, તો પછી બનેલો હું કહું. ایک تو یہ کہ چلو کبھی ایسا ہو جائے وہ نہیں تھا، غیر حاضری ہو. یہ آپ حاضر ہو اور کیا ہو رہا ہے وہی آپ کو نہیں معلوم، تو آپ سردار کس کام کے؟ آپ بڑے بنے کس کام کے پھر کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے મારા પાસે એટલો બધો ટાઈમ નહીં મળે તો પછી નહીં બનવાનું. ટાઈમ નહીં મળે તો ٹائم نہیں ملے. ٹائم از منی، ٹائم از گولڈ ہے. تو پھر آپ مت بنو جب آپ کے پاس وقت نہیں ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ، دیکھیے سیکھنے کی چیز ہے. اللہ نے ایک مقام دیا تھا، آپ سب جانتے ہیں. ایک مقام جو ہے وہ ان کو دیا تھا. تو شبیر چچا لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ ہمارے دارالعلوم کے، ہمارے ادارے کے آپ کیا بن جائے؟ سرپرست بن جائیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ خالی نام کا سرپرست بننے کا کیا فائدہ ہے؟ جب میں وہاں آ نہیں سکتا، میں ٹائم دے نہیں سکتا، تو سرپرست بننے کا فائدہ کیا؟ اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے مت بنو. ہاں جب بنے تو پھر ٹائم دو. خیر بہرحال تو یہ چونٹی چونکہ سردار تھی تو وہ خبر رکھ رہی تھی کہ بھائی کہیں میری قوم کو نقصان نہ پہنچے. تو اس نے اعلان کیا چیونٹی نے. قرآن کریم کہہ رہا ہے اور اسی کے نام پر عبد القادر چچا کیا ہے پوری صورت ہے کہ چیونٹی نے کہا قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اللہ اکبر. کیسا علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ہے. اس جملے پہ غور کرو اخیر میں جو میں پھر پڑھتا ہوں. چیونٹی نے کیا کہا؟ یا جو بھی مذکر مؤنث ہو،
قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید کے تعلق سے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. کیا فرمایا؟ تشعرون. یہاں فرمایا وہم لا یشعرون. وہاں بھی فرمایا کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. ان کی حیات کی کیفیت کو اللہ فرماتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے. یہاں چونٹی اب قوم کی جو سردار یا سردارن ہے، قوم کا سردار یا قوم کی سردارن، وہ کہہ رہی ہے تمام چونٹیوں سے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چلی جاؤ اپنے بلوں میں. کیوں؟ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے اور گھوڑے کے اوپر آ رہا ہے، گھوڑے کی ٹاپ ہے. اگر گھوڑے کی ایک ٹاپ چونٹی پہ گرے گی تو ایک چونٹی کیا بلکہ پورا خاندان تباہ ہو جائے گا. اس کا تو پورا کیا ہو جائے گا؟ خاندان کا خاندان صدیق بھائی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. لیکن چونٹی آگے کیا کہہ رہی؟ اگر ایسا ہوا بھی کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے اور اگر ہم اپنے بلوں میں نہ گھسے، حفاظتی حصار میں ہم نہیں گئے، اپنے مکان میں اور قلعے میں ہم نے پناہ نہیں لی اور کوئی اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے آ کر جو ہے وہ کچل گئی، مر گیا، فرمایا وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے. وہم لا یشعرون. ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نیچے ہیں. یعنی وہ بتانا یہ چاہتی ہے کہ جان بوجھ کر وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. نبی اور نبی کے ماننے والے جو ہیں، صحابہ ہے، حواریین ہے، وہ جان بوجھ کر کسی پہ ظلم نہیں کرتے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چیونٹی کا عقیدہ آپ دیکھیے، وہ بعض انسانوں سے اچھا ہے. چیونٹی یہ عقیدہ رکھتی ہے نبی کے متعلق اور نبی کے ماننے والوں سے متعلق کہ وہ جان بوجھ کر کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے. فرمایا پھر صحابہ کسی پہ کیسے ظلم کر سکتے؟ صحابہ جان بوجھ کر کسی پہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ یہ محرم آیا نا، اسی لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سب باتیں اسی وقت اٹھتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی. یہ میں دوسرا اشارہ کر رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، خلافت کا پہلا استحقاق کس کو تھا؟ علی کو، ہے نا؟ ہاں، علی تیرا، یہ بھی قوال بولتے تھے، علی تیرا پہلا. میں نے کہا پہلا نہیں، چوتھا نمبر نہیں، چوتھا ہے نہیں، تیسرا ہے کہ بھائی علی کا پہلا نمبر نہیں ہے. دمادم مست کلندر، علی تیرا پہلا نمبر. تو پہلا نمبر نہیں ہے، یاد رکھو. ایسی چیزیں گھروں میں سننے کی بھی نہیں. اب تو آپ نہیں سنتے ہوں گے لیکن ہم بے خیالی میں ایسی چیزیں اپنے گھروں میں لاتے ہیں. یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے. کیوں؟ وہ تیسرے نمبر پر ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ چونٹی چوتھے پہ، ہاں وہی تو آپ بولو نا یار، عثمان اور علی، ہاں چوتھے نمبر پہ. تو بہرحال وہ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے. تو چونٹی کا عقیدہ انسانوں سے اچھا ہے، بعض مسلمانوں سے اچھا ہے اگر وہ مسلمان ہو تو، کہ جب سلیمان کے صحابی چیونٹی پر ظلم نہیں کر سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علی پہ کیسے ظلم کر سکتے؟ خیر بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. تو مولانا سلمان ندوی، وہ پہلے عقیدہ ان کا صحیح تھا. دیکھیے اسی لیے پھر ان کو ندوۃ العلماء والوں نے بھی کیا کیا، وہ اس کا پھر خاص قصہ ہے، الگ کیا یا الگ ہوئے کیا ہوا، لیکن بہرحال وہ کیا اس لیے کہ وہ صحابہ کے خلاف طعن و تشنیع، صحابہ کے خلاف ایسے بیانات آ جائے اسے فارورڈ مت کرو، آگے واٹس ایپ پہ آ جائے. یہ ذمہ داری ہے ہماری.
اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بکواس مت سنو. اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے تعلق سے فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون. بلکہ ہمیں یہ کہا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، فرمایا کہ یہ مسلمانوں تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کا ایمان ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ویسا ایمان لاؤ، ویسا ایمان اپنا بناؤ. اشفاق بھائی کہ جو کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا جو ہے وہ ایمان ہے. خیر یہ علمی باتیں تھی، میں نے سمجھانے کی آسان انداز میں کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ آپ تک میں اپنا میسیج صحیح طرح کنوے کر سکا ہوں اور آپ کو سمجھا سکا ہوں. اب سنیے، میں نے کہا ایک ہے برائی سے ہم بچے، دوسرا ہے کہ برائی ہم سے بچے. پھر آؤ واپس اس بات پر، نبی کیا ہے؟ معصوم. اور صحابہ کیا ہے؟ محفوظ. معصوم اور محفوظ میں فرق سمجھو. معصوم برائی اس سے دور رہتی. معصوم کا کیا معنی؟ برائی اس سے دور رہتی ہے. ہاں، سورہ یوسف 12واں پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ یوسف سے برائی دور رہی. یوسف برائی سے دور نہیں رہے علیہ السلام. کیا فرمایا؟ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ نبی اس سے برائی دور رہتی ہے. نبی برائی سے دور یہ نہیں کہا، بلکہ برائی نبی. دونوں میں فرق سمجھو. ایک کہ وہ ہمارے پاس ہے، ہم سے کلوز ہے لیکن ہم دور ہو گئے، اور دوسرا کہ وہ خود دور رہتی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا، گارنٹی دی ہے، اس کی سند دی، مفہوم ہے کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں، ہاں شیطان. اور ہمارے حضرت تو فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ کشتی بھی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیطان کے ساتھ، اور اتنا بودا تھا کہ وہ ایک ہی داؤ میں نیچے ڈال دیا. آپس میں کشتی ہوئی تو، اور فرمایا کہ وہ حضرت عمر کے نام سے ہی پیشاب خطا ہو جاتا ہے اس کا. اسی لیے علماء نے لکھا، دیکھیے، چھینک آنا، چھینک، الادب المفرد میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی جیسے بخاری شریف کتاب ہے، اسی طرح الادب المفرد بھی ہے. الادب المفرد میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک روایت ذکر کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے. چھینک کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آدمی چھینک کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی جراثیم جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو، حنیف بھائی، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ باہر چلے جاتے ہیں. چھینک آنا یہ صحت کی علامت ہے، ہاں، لیکن زکام ہے تو پھر صحت کی علامت نہیں ہے. اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھو، کسی کو چھینکا، اس نے کہا الحمدللہ، جواب کیا دیں گے؟ یرحمک اللہ. پھر آیا، چلو آپ نے 2 مرتبہ جواب دے دیا. پھر آیا، 3 مرتبہ جواب دے دیا. اور بعض کو تو اللہ تو دھندت لینے بیٹھو ہیں، بیجو کوئی کام دھندت نہیں ملے آنو. سلیم بھائی آپ کا نام ہے؟ ہاں سلیم بھائی، کہ کوئی کام دھندا ہی نہیں ہے دوسرا، تو کیا ہم اس کو جواب ہی دیتے رہے؟ اب کیا تو چاہے لوں. وہ بعض لوگوں کو ہوتی ہے، کیا ہے بھی ہے نا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ ہوتی ہے. وہ یعنی بیماری کا مطلب، وہ بیماری تو خیر آپ نہ کہیں، لیکن یہ کہ ان کو ایک الرجی ہے. جی ہاں، تو وہ ہے، اس لیے مسئلہ الگ ہے. اور عبدالرؤف بھائی کہہ رہے آپ کو ہے، ہاں، تو اگر ان کو پہلی مرتبہ آئے تو جواب دے دو. پھر آئے تو عبدالرؤف بھائی نے کیا، تو دیا کر ہے، ہاں، تو اب تو ہی جو ہے وہ دیا کر، چونکہ وہ تو اب جاری رہے گی. اور دوسرا مسئلہ بھی یاد رکھو، بہت زیادہ آپ تک کہ صوفی کو اڈا بھی نہیں بنوانا. جواب کب دینا ہے وہ بھی یاد رکھو. جس کو چھینک آئی اس نے جواب دیا، یعنی جواب تو نہیں دیا بلکہ حمد کی اللہ کی. ہاں، اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ. اور وہ ہمارے کانوں میں آواز آئی تو اب جواب دینا ابراہیم بھائی کیا ہے؟ واجب ہے. یاد رکھنا، ہاں واجب ہے. اسی لیے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درجہ عالمیت میں، آخری درجے میں، دور حدیث میں، ابو داؤد شریف. اس کے جو لکھنے والے ہیں مصنف، تو ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر تھے اور کشتی میں لوگ جا رہے تھے. ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے زور سے کیا کیا؟
الحمدللہ کہا، اس نے حمد کی، اللہ کی دعا پڑھی. اب حضرت الامام کے کان میں آواز پہنچی اور وہ وہاں پر ہے کنارے پر. اب جواب دیتے تو وہ سن نہیں سکتا تھا. جواب بھی اس طرح دینا ہے کہ وہ سنے. کیسے دینا ہے؟ جواب بھی اس طرح دینا ہے عبد القادر چچا کہ وہ سنے جس نے الحمدللہ کہا ہے. تو اب حضرت الامام جواب دیتے، آواز میں فرق ہوتا ہے. ہمارے ابراہیم بھائی ماشاءاللہ 80 پاس ہے، پھر بھی ایسا آواز ہے کہ میں کہ آپ بھونگرا ماتی کنیکشن آپ لوگ جوڑائی جائے ہے. فاروق بھائی ماشاءاللہ آواز ان کی بالکل نوجوانوں والی، ہمیں شرم آئے ویسی جو ہے وہ آواز ہے. تو ایسا ہوتا ہے، الگ الگ آواز ہوتی ہے. اب اس کی آواز پہنچ گئی اور حضرت الامام کا جواب اس کے کان میں نہیں پہنچتا. تو حضرت الامام نیکی کے کتنے حریص تھے. وہ کیا کیا؟ کرائے پر کشتی لی خود کے پیسے سے. ને આપણે તો 2 પાઉન્ડ બી નમાઝ હારું લાખવાના હોય, પાર્કિંગ ફ્રી નહીં હોય કે ઘેર જઈને પડ લેવું. હે સિદ્દીકભાઈ એવું જ ને? હા, કે ઉધર જાકે હસનભાઈ જો है वो पढ़ लेंगे. खैर बहरहाल तो कश्ती ली, कोई काम नहीं. और कश्ती वाले को कहा मल्लाह को कि भगा जोर से. उसके करीब गए और नूरानी भाई क्या है कि सिर्फ जवाब दिया उसका और फिर चले आए कि चलो मेरा काम हो गया, चूँकि ये वाजिब है. अब दूसरा मसला समझो, ये बहुत सौ को मालूम नहीं होता. 2 काम जहाँ तक हो सके आहिस्ता करो. 2 काम जहाँ तक हो सके आहिस्ता करो. मैंने ये नहीं कहा हमेशा, जहाँ तक हो सके. कभी जोर से करना पड़ता है. एक आयत सजदा जब तिलावत करो आहिस्ता करो. कुरान करीम हम पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग भी अपने काम में मशगूल है, करीब में है. अब हमने आयत सजदा पढ़ी. हर एक तो हाफिज नहीं होता और हर एक को तो पता नहीं होता कि आयत सजदा है. और अगर पता भी है तो बाज़ मरतबा आदमी अपने कामकाज में सादुल्ला साहिब क्या होता है, मशगूल होता है. वो जवाब नहीं देगा. ये जवाब देना वाजिब है और वाजिब को छोड़ने वाला क्या होता है. इसलिए आयत सजदा आहिस्ता पढ़ो. आयत सजदा क्या पढ़ो, आहिस्ता जो है वो पढ़ो, ताकि वो दूसरे पर जवाब दे. आयत सजदा जब उसने सुनी तो उस पर सजदा करना वाजिब न हो जाए, क्योंकि उसको फिर सजदा करना है. हाँ, दूसरा मसला अलग है, याद रखो. जुमा के दिन हम फजर की नमाज में क्या पढ़ते हैं आमतौर पर? सूरह अलिफ लाम मीम सजदा. उसमें भी आयत सजदा आती है. एक आदमी नमाज में शामिल नहीं है, वो आ रहा है, नमाज में नहीं, उसने नमाज के बाहर सुनी, अब उसको सजदा नहीं करना है. क्यों? फुकहा ने मसला लिखा है कि जो आयत सजदा इमाम नमाज में तिलावत करता है, तो जो हजरात नमाज में मौजूद है तो इस्लाम भाई उनको ही क्या करना है, वो सजदा और नमाज के अंदर करना है. समझ आ रहा है? वो बाहर नहीं कर सकते, इसलिए नमाज के अंदर ही वो सजदा वो करना पड़ेगा. लेकिन वैसे ही पढ़ रहे हैं, सुन लिया, इसलिए आहिस्ता पढ़ो आयत सजदा. दूसरी बात, छींक आए जोर से जवाब मत दो, वरना जिसने सुना उसके लिए क्या हो जाएगा, जवाब देना वाजिब हो जाएगा. अब देखिए वो जोर से ना देता, हजरतुल इमाम के पैसे बच जाते हैं. હવે તમારામાંથી કોઈ કહે કે મૌલવી સાહેબ ઇમામ સાહેબને ફિકર નહીં, તો તમને હું કો ફિકર, મને તમારા પૈસાની ફિકર છે. તો खैर बहरहाल इसलिए जोर से जो है वो जवाब नहीं देना चाहिए. तीसरी बात, छींक आए और कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब दो. अमुक लोग हैं सूफी कोड्डा આપણે ત્યાં કહીએ તેમ, उसको छींक आई. आज आपने मसला सुना है, अब अब्दुल रऊफ भाई को छींक आई और उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह की तारीफ कर दी, तो अब आलिफ भाई जोर थी यरहमुकल्लाह. अरे भाई क्या जरूरत है? अरे भाई क्या जो है वो ज़रूरत है यहाँ यरहमुकल्लाह कहने की. जितना मसला जिस तरह से साबित है उतना ही करो. जैसे तस्बीहात नमाज के बाद या तो 10-10 पढ़ो, 10-10-10, ये भी बुखारी शरीफ में आया है. या फिर 33-33-33 और वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो आया, या फिर 33-33-34 और 100. अब बाज़ लोग क्या है, इमाम साहिब की ख़त्म नहीं हुई अभी तस्बीहात, दुआ करना है असर बाद फजर बाद, तो क्या अच्छा जो मौलवी हाथ नहीं उठाया हुआ, तो चलो जब वधारे बीजी पढ़ ले. नहीं, जो चीज़ हुजूर से जितनी साबित है, जिस तरह साबित है उतना ही करो. समझ आ रहा है? हाँ, ये इस वक्त यही सुन्नत है. और इसमें भी उलमा ने लिखा कि हुजूर से उंगलियों पर शुमार करना ही है. बाज़ लोगों के हाथ में वो तस्बीह होती है, वो लेके बैठ जाते हैं कि नमाज के बाद यूँ करेंगे, यहाँ बैठे और वो निकालेंगे. या वो इलेक्ट्रिक तस्बीह होती है,
میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھنا، مسئلہ سمجھنا، لیکن علماء نے یہ لکھا حضور سے جو عمل جس طرح ثابت ہو اور ہم کر سکتے ہو تو اس طرح سے کرو. بعض عمل ہم نہیں کر سکتے تو نہیں کرنے کا، وہ آپ کو سناؤں. انشاءاللہ 9 بجے تک ختم کریں ہیں. اور آپ اگر بور ہو جاتے ہو جلدی تو مجھے بھی بور لا کر دو سیزن میں ہیں، اور بول دو ہم جلدی ختم کریں. انڈیا سے لانے پڑیں گے تو پھر میری ٹکٹ ہی کروا دو نا یار ہیں. ہاں تو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. تو سنو کیا بات یاد آئی تھی، کیا کہہ رہا؟ لیکن میں کیا بتانا، چلے بھول گیا. وہ ایک کوئی بات یاد آئی تھی تسبیح پر سے، لیکن کیا یاد آئی تھی وہ رہ گئی. بور بولا تو بور سے کچھ کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اس میں راز ہوگا نا. میں نے کیسے کیا بولا. خیر بہرحال اتنا یاد رکھو کہ تسبیح نماز کے بعد جو ہم کریں گے تو وہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ انگلیوں پر شمار کرنا ہے. اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت صرف ایک ہاتھ استعمال کرنے کی تھی. کون سا؟ ہاں یاد آیا، وہ بات بتانا چاہتا کہ جس طرح کیا ہے وہ کرو. اگر ہم کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، حجۃ الوداع، تو حضور نے جو طواف کیا ہے نا اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا ہے. حضور نے طواف کیسے کیا تھا؟ اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا تھا. اب کا عصا ہے کہاں ہے؟ باہر ہے، قریب میں. چلو باہر ہے تو رہنے دو. کوئی چیز ہے کہ لاؤ کوئی عصا. عبد القادر چچا نہ، عبد القادر چچا نا. ہاں تو یہ سنو، یہ حضور نے اس طرح سے کیا ہے کہ اونٹنی پہ جیسے میں بیٹھا ہوں سواری پہ حضور سوار ہے، حجۃ الوداع میں طواف کر رہے، اور حضور کے ہاتھ میں کیا تھی؟ لکڑی تھی، عصا تھی. اور سمجھ لو کہ یہ حجر اسود ہے. حضور نے ایسے مس کیا ہے. کیسے مس کیا ہے؟ دیکھو ادھر، ایسے جو ہے وہ مس کیا ہے اور اونٹنی پہ کیا ہے. اب ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ اگر وہاں جا کے ٹچ کرنا ضروری ہوتا حضور کرتے. حضور کو تو جب سب جگہ دے دیتے، اپن تو اپنی بڑی جگہ نہیں آپ ہاتھے ہوئی تو کتنی طاقت آئی جائے نا اندر. لیکن نہ تمہیں تو گમે ત્યારે کرے ماٹیڑا سے ہمیں مرد سے اونچ آئی ہے تو ہمیں تو کوئی جگہ نہیں دیتا. حضور کو تو جگہ مل جاتی، لیکن حضور کی نگاہ کتنی دور رس ہے. حضور دور کا دیکھ رہے. اب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ جاؤ دور سے کیا کرو، استلام کرو ہیں. ہاں اور اس کو جو ہے چوم لو. حضور نے یوں کیا. اس طرح سے کیا ہے اور اونٹنی پر ہے. اور بڑے عالم سعودی میں جن سے جو ہے آپ کو پاس کر دے جزاک اللہ، جو انقلاب آیا ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی وجہ سے، آپ کو پتا ہوگا وہاں کا کون بڑا. ابراہیم بھائی سمجھ گئے. اب ان کو سوجی، ارے بھائی وہ حضور کی اونٹنی تھی، یہ تیری اونٹنی ہے. گئے وہ ہاشم بھائی اور کہا ہے آج تو میں اونٹنی پہ طواف کروں گا کہ حضور نے جو ہے وہ کیا ہے. ارے حضور کی اونٹنی سمجھتی تھی کہ مجھ پہ کون سوار ہے، سید البشر ہے، وہ وہاں پیشاب نہیں کرے گی، پاخانہ صدیق بھائی وہ نہیں کرے گی وہ. لیکن ہم اور آپ وہ تھوڑی کچھ چلتا ہے. وہ گئے، اللہ کا کرنا یہ ہوا لوگوں کو سبق دینا تھا. عطاء الرحمان صاحب تو اونٹنی نے وہیں حرم میں پیشاب کر دیا. اب سب ٹوٹ پڑے ان پہ. ہیں سمجھ آیا؟ اس لیے پھر یاد رکھو جتنا کام جو ہم کر سکتے ہو تو اتنا جو ہے وہ کرنا ہے. آخری بات، وقت ہو گیا. صحابہ اور نبی سے قرآن کہہ رہا ہے برائی کیا ہوتی ہے؟ دور رہتی ہے. صحابہ 4 پارہ 2 رکوع لن تنالوا البر، اس میں ہے غالباً دوسری آیت واعتصموا بحبل اللہ، دوسری آیت ہے نا. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اب آئی بات، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. یہ ہے صحابہ. چونکہ صحابہ کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، تم جہنم میں گرنے ہی والے تھے، گویا کہ قریب تھے. فانقذکم منها، ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا.
یہ اس سے بچے برائی سے، اور چونکہ صحابہ ہے اور برائی نبیوں سے بچتی ہے. یاد رہے گا، کچھ پیغام نہ رہے اتنا یاد رکھے. اور محرم چل رہا. اب دوسری باتیں تو عاشورہ کے متعلق جانتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے مضمون چھیڑا. حضرت معاویہ کو گالی دی جائے گی، اللہ بچائے. صحابہ کو برا بلا، اور ابھی ہمارے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. اس لیے صحابہ کا جنتی ہونا اس کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور جنت بھی ان کو جنت الفردوس. ورنہ ہم لڑکی کا نام جنت الفردوس رکھ دے پھر بھی گارنٹی نہیں کہ جنت الفردوس میں جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ. بھائی سلیمان بھائی ملا جو ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کل انہوں نے بتایا یہ مائک انہوں نے ریپیئر کیا ہے، اب ماشاءاللہ بالکل ویسا ہی ہو گیا ہے. ہاں گویا کہ نیا، گویا توبہ کر لی اس نے ورنہ پہلے ہم نے توبہ کی تھی اس سے.